کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب آسمان صرف اندھا نہیں ہوتا بلکہ گر پڑتا ہے، جب ہوا خود اپنی ناکامی کے بوجھ سے بھاری محسوس ہوتی ہے۔ ایمان نامی ایک نوجوان کے لیے وہ لمحہ ایک وقت کا نہیں تھا، یہ ایک موسم تھا، روح کی ایک طویل، ہولناک سردی جو برسوں سے جاری تھی۔ ہم سال 1942 میں ہیں، دنیا جنگ کی لپیٹ میں ہے، لیکن پنجاب کی اس بھولی بسری بستی میں واحد جنگ جو اہمیت رکھتی تھی وہ خالی پیٹ کے خلاف تھی، اور ایمان ہار رہا تھا۔ اس کا نام ایمان، جس کا مطلب ہے یقین، لیکن یقین ایک ایسی عیش و آرام کی چیز تھی جس کا وہ اب متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا باپ ایک پتھر تراش 5 سال پہلے سنگ مرمر کے ایک تختے کے نیچے آ کر کچلا جا چکا تھا۔ اس کی ماں جو کبھی ان کے چھوٹے سے گھر کی دھڑکن تھی، اب اپنے ہی جسم کی قیدی تھی، ایک ایسے بخار میں مبتلا تھی جس کا حکیموں کو نام تک معلوم نہ تھا۔ اس کی 2 چھوٹی بہنیں بھوتوں سے زیادہ کچھ نہ تھیں، ان کی ہنسی بھوک نے چھین لی تھی۔ گھر چلانے کی ذمہ داری اس کمزور نوجوان کے کندھوں پر تھی، اور اس کے کندھے ٹوٹ رہے تھے۔ سورج آسمان کو رنگنے سے پہلے سے لے کر جب تک جھینگور اپنی رات کی نماز شروع نہ کر دیتے، وہ کام کرتا، وہ پانی بھرتا، اناج پیستا، کوئی بھی کام کرتا جو چند سکوں اور مٹھی بھر دال کے عوض ملتا۔ ہر رات وہ تھکا ہارا، روح سے خالی، اپنے خاندان کے سامنے دال روٹی کا ایک معمولی سا پلیٹ رکھتا، اور ہر رات اس کی ماں، اس کی آواز ایک نازک سرگوشی بن کر کہتی، بیٹا، زندگی ٹوٹی ضرور ہے ہاں، لیکن اللہ وہ یہ جنون تھا، لیکن پھر رمضان المبارک کی گرم رات 1943 میں جنون نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ اس کی ماں کی سانسیں ایک سطحی، خوفناک کھڑکھڑاہٹ میں بدل گئیں۔ بخار واپس آ گیا تھا، ایک شیطان جو گھات میں تھا۔ اس کی جلد گرم تھی، ہونٹ پھٹے اور خون بہہ رہا تھا۔ دوا، ایمان نے سرگوشی کی، اس کی آواز پھٹ رہی تھی۔ مجھے دوا خریدنی ہے۔ وہ سوتے گاؤں میں بھاگا، حکیموں کے دروازے، میڈیکل سٹورز پر دستک دی۔ جوابات سب ایک جیسے تھے، سرد اور ٹوٹے شیشے کی طرح تیز۔ پہلے پیسے ایمان، پیسے لاؤ۔ وہ گھر واپس آیا، وہ پیسے جو اس کے پاس نہیں تھے، اس کی جیب میں ایک جسمانی پتھر کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اس کی چارپائی کے پاس گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اب انجام قریب تھا، وہ اسے محسوس کر سکتا تھا۔ کمرے میں سڑن اور مایوسی کی بو بسی تھی۔ اس کی ماں کا ہاتھ پرندے کے پر جتنا ہلکا، اس کا ہاتھ ڈھونڈ لیا۔ بیٹا، اس نے سانس لیتے ہوئے کہا، اس کی آنکھیں شاید ہی کھلی تھیں۔ غم نہ کرو، اللہ بڑا ہے، بس میری طرف سے تھوڑا سا صدقہ نکال دو، میری طرف سے برکت آئے گی۔ ایک خام دردناک سسکی ایمان کے گلے سے نکلی۔ امی، وہ رویا، آنسو آخر کار بہہ نکلے۔ کہاں سے، میں صدقہ کہاں سے لاؤں؟ اس گھر میں ایک پوری روٹی بھی نہیں ہے۔ اس نے اس بنجر کمرے، خالی برتنوں، اس کچل دینے والی غربت کی طرف پاگلوں کی طرح اشارہ کیا جو ان کی زندگی کا دم گھونٹ رہی تھی۔ ایک ایسی طاقت سے جس کا اسے علم نہیں تھا، اس نے اس کے کانپتے ہاتھ کو اپنے تکیے کے نیچے رکھے ایک چھوٹے سے کپڑے کے تھیلے کی طرف رہنمائی کی۔ اس نے اسے کھولا۔ اندر موٹے گندم کے آٹے کا صرف ایک مٹھی بھر تھا، شاید ایک چھوٹی سی روٹی بنانے کے لیے کافی۔ یہ دو، اس نے سرگوشی میں کہا۔ صدقہ دولت سے نہیں ہوتا میرے بیٹے، یہ دل سے ہوتا ہے۔ پہلی بار ایمان نے اپنے اندر کچھ ہلتا ہوا محسوس کیا۔ اس کے بے یقینی کی دیوار میں ایک دراڑ۔ اس کا دل احتجاج میں چیخ رہا تھا، لیکن اس کے الفاظ، اس کا بے لچک یقین ایک حکم تھا۔ اس نے تھیلا اٹھایا، آٹا اس کی ہتھیلی میں ریت کی طرح محسوس ہوا۔ وہ فجر سے پہلے کی تاریکی میں باہر نکلا، گاؤں ستاروں کی چادر تلے اب بھی سو رہا تھا۔ وہ ایک بے وقوف محسوس کر رہا تھا، ایک مایوس بے وقوف جو آسمانوں کو مٹھی بھر دھول پیش کر رہا تھا۔ گاؤں کے کنارے ایک خشک کنویں کے پاس اس نے انہیں دیکھا۔ چڑیوں کا ایک غول ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے سرد صبح کی ہوا میں کانپ رہے تھے۔ وہ پتلے تھے، ان کے پر بکھرے ہوئے تھے، بھوکے، بالکل اس کی طرح۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اس کے گھٹنے گیلی مٹی میں دھنس گئے۔ اس نے زمین پر آٹے کا چھوٹا سا ڈھیر ڈال دیا۔ یا اللہ،
اس نے سرگوشی کی، الفاظ اس کی زبان پر اجنبی اور بھاری تھے۔ یہ میرا صدقہ ہے، یہ سب کچھ ہے جو میرے پاس ہے، پلیز میری والدہ کو شفا عطا فرما۔ جیسے ہی اس نے آٹا رکھا، جیسے وہ اس ناممکن لین دین کا مشاہدہ کرنے کے لیے بھیجے گئے فرشتے ہوں، پرندے اتر آئے۔ انہوں نے چہچہایا، ایک پاگل خوشی والی آواز جس نے خاموشی کو چیر دیا۔ انہوں نے بھوک سے اور شکرگزاری سے بھرپور انداز میں آٹا چگا۔ اور ایمان، سالوں میں پہلی بار اس نے ایک عجیب ناقابل بیان سکون محسوس کیا، ایک ایسی خاموشی جس کا اس کے حالات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ خود کو سونپ دینے کا سکون تھا۔ وہ گھر واپس آیا، ایک لاش ملنے کی توقع کر رہا تھا۔ اس کے بجائے اس نے اپنی ماں کو بیٹھے ہوئے پایا۔ اس کی سانسیں مستحکم تھیں، اس کی آنکھوں سے بخار کی دھند ختم ہو چکی تھی۔ اس نے اسے دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک نرم مسکراہٹ آئی۔ بیٹا، اس نے کہا، اس کی آواز مہینوں کے مقابلے میں زیادہ صاف تھی۔ ایک عجیب طاقت مجھ پر طاری ہو گئی۔ میں تمہارے لیے دعا کرتے کرتے سو گئی، اور جب میں صبح اٹھی تو ایسا لگا جیسے کسی نے میرے ماتھے پر ٹھنڈا ہاتھ رکھ دیا ہو۔ ایمان گھورتا رہ گیا، اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی ایک مٹھی بھر آٹے کی برکت ہو سکتی ہے؟ ایک گہری شرم اس پر طاری ہوئی، اتنی طاقتور کہ وہ تقریباً گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس نے سالوں تک اپنی تقدیر کو کوستے ہوئے گزارے تھے، جبکہ اسے بدلنے کی چابی پورے وقت اس کی اپنی جیب میں تھی۔ 2 دن بعد ایک نیا امتحان آیا۔ گاؤں کے زمیندار نے اپنے کھیتوں کے ایک نئے حصے کو صاف کرنے کے لیے مزدوروں کی ضرورت کا اعلان کیا۔ ایمان گیا، سورج کی تپش کے نیچے اپنی پوری طاقت کام میں جھونک دی۔ دن کے اختتام پر اس کی کمر ٹوٹ رہی تھی، اس کے ہاتھوں پر چھالے تھے۔ زمیندار نے اسے چند معمولی سکے پھینکے۔ یہ ایک توہین تھی، ایک دوزخی دن کے لیے ایک معمولی رقم۔ گھر جاتے ہوئے اس کا جسم تھکاوٹ سے چیخ رہا تھا، اس کا پیٹ کٹ رہا تھا۔ اس نے اسے دیکھا، ایک بوڑھی عورت سڑک کے کنارے ایک نیم کے درخت کے سہارے بیٹھی تھی۔ وہ کانپ رہی تھی، اس کا چہرہ خالص اذیت کا نقاب تھا۔ اس کی آنکھوں نے اس سے ملاقات کی اور ان میں ایمان نے اپنے خاندان کا عکس دیکھا۔ اس کی روح میں ایک جنگ چھڑ گئی، ایک طرف گھر کی ضروریات تھیں، دوسری طرف یہ عورت، ایک زندہ بھوت۔ پھر اس کی ماں کی آواز اس کی یادوں میں گونجی، صدقہ دینا کبھی کمزوری نہیں ہوتی، یہ اللہ کے ساتھ ایک تجارت ہے۔ وہ رک گیا، اس کا ہاتھ اس کی جیب میں گرم سکوں کے گرد بند ہو گیا۔ وہ سکے جو دوا خریدنے کے لیے تھے، وہ سکے جو چراغ کے لیے تیل خریدنے کے لیے تھے۔ اس نے عورت کو دیکھا، پھر سکوں کو۔ وہ جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، اور جیسے ہی وہ اسے اپنے دن کی آدھی کمائی دینے کے لیے جھکا، اسے معلوم نہیں تھا کہ دنیا کے دوسرے طرف ایک خط اپنا طویل سفر شروع کر رہا تھا، ایک خط جو ایک مردہ شخص کے نام تھا، ایک خط جو ایک ایسا راز رکھتا تھا جو اس کی پوری تقدیر کو دوبارہ لکھنے کی طاقت رکھتا تھا۔ اس رات ایمان بھوکا سویا، لیکن اس کا دل بھرا ہوا تھا۔ یہ ایک عجیب تضاد تھا جسے وہ ابھی ابھی سمجھنا شروع ہوا تھا۔ اس نے اپنا رزق دے دیا تھا، پھر بھی وہ سالوں سے زیادہ پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ رات کی گہرائی میں جب گاؤں اندھیرے کے حوالے ہو چکا تھا، ایک آواز تنگ گلی میں گونجی، ایک دستک، ایک مہذب ٹیپ نہیں بلکہ ان کی کمزور لکڑی کے دروازے پر ایک بھاری اصراری دھڑکن۔ ایمان کا دل دھک سے رہ گیا۔ مصیبت! اس وقت کون آتا ہے؟ اس نے کونے سے ایک بھاری لکڑی کا مدقہ اٹھایا، اس کا جسم خوف سے لپٹا ہوا تھا، اور دروازہ کھولا۔ ایک اجنبی وہاں کھڑا تھا، چاندنی کے خلاف صورت بنائے ہوئے۔ اس نے سرکاری ڈاکیے کی خاکی وردی پہنی ہوئی تھی، ایک پھٹا ہوا چمڑے کا بیگ اس کے کندھے پر لٹکا تھا۔ ایمان؟ آدمی نے کھردری آواز میں پوچھا۔ ایمان نے سر ہلایا، بول نہیں سکا۔ ڈاکیے نے اس کی طرف ایک زرد شکن زدہ لفافہ بڑھایا۔ کاغذ پرانا تھا، کنارے عمر اور سفر سے نرم ہو چکے تھے۔ یہ تمہارے والد کے لیے آیا تھا، آدمی نے کہا۔ ابراہیم ایمان، پرانے پتے پر بھیجا گیا تھا، محکمے میں مہینوں غلط رہا، ابھی ملا ہے۔ تمہارے والد کے لیے افسوس ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ رات کی تاریکی میں اسی تیزی سے غائب ہو گیا جس تیزی سے وہ آیا تھا۔ ایمان منجمد کھڑا رہ گیا، لفافہ اس کے ہاتھ میں جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا باپ، اس کے باپ کے لیے ایک خط، اس کے قبر میں جانے کے 2 سال بعد۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ وہ اسے پھاڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی ماں اب جاگ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا جس کا وہ جواب نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے خط نکالا، لکھائی مکڑی کے جالے کی طرح تھی، پھرتی۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، اس کی آنکھیں لکیروں پر دوڑ رہی تھیں۔ میرے پیارے بھائی ابراہیم،
یہ شروع ہوتا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ خط تمہیں بہت دیر سے ملے گا، اگر ملے گا بھی، میں بیمار ہونے سے پہلے میں نے تمہارے پاس امانت کے طور پر کچھ رقم رکھی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ نے تمہیں اپنے پاس بلا لیا ہے، مجھے معاف کرنا۔ یہ رقم کبھی میری نہیں تھی کہ رکھتا، یہ اب تمہارے گھر والوں کی ہے، اللہ تمہیں آسانی دے۔ خط کے اندر کاغذ کا ایک اور ٹکڑا تھا، ایک بینک چیک۔ ایمان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے کاغذ پر نمبر پہلے بھی دیکھے تھے، زمیندار کی حساب کی کتابوں پر، لیکن اس طرح نہیں۔ اس چیک پر اتنے صفر تھے کہ یہ ایک غلطی لگتی تھی۔ یہ ایک دولت تھی، ایک ناقابل یقین، زندگی بدل دینے والی دولت۔ اس کی ٹانگوں نے جواب دے دیا۔ وہ دروازے کے ساتھ لگ کر نیچے پھسل گیا۔ خط اس کے ہاتھ سے پھسل گیا۔ آنسو گرم اور خاموش اس کے چہرے پر بہنے لگے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہ ہاتھ جنہوں نے ایک مٹھی بھر آٹا دیا تھا، وہ ہاتھ جنہوں نے چند سکے دیے تھے۔ یا اللہ، وہ خاموشی سے رویا۔ کیا تو یوں کام کرتا ہے؟ کیا تیرا جواب اتنی جلدی آتا ہے؟ اس کی ماں نے اپنے بستر سے اس کے ان کہے سوال کا جواب دیا۔ اس کی آواز گہری، قدیم دانش سے بھری تھی۔ بیٹا، اس نے نرمی سے کہا، جب راستہ بند ہو تو انسان جد و جہد کر کے اسے کھول سکتا ہے، لیکن جب تقدیر مہر لگا دی جائے تو اسے صرف صدقہ ہی کھول سکتا ہے۔ ایمان نے اپنی پیشانی ٹھنڈی مٹی کے فرش پر رکھ دی، شکر گزاری کے ایک ایسے سجدے میں جو اس کے پورے جسم کو ہلا رہا تھا۔ اس کی زندگی کی پہلی حقیقی غیر آلودہ خوشی اس رات اس کی روح میں اتر آئی۔ چیک صرف پیسے نہیں تھے، یہ خود اللہ کی طرف سے ایک پیغام تھا، یہ ثبوت تھا۔ اگلی صبح گاؤں ایک نئے ایمان کے ساتھ اٹھا۔ اس کی آنکھوں سے سائے جا چکے تھے، ان کی جگہ ایک خاموش روشنی نے لے لی تھی۔ اس کی ماں کو شہر کے بہترین ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، اس کی بہنوں کا اسکول میں داخلہ ہو گیا، اور ایمان نے اس برکت کے ایک حصے سے ایک چھوٹی سی دکان کھولی، اسی دھول بھری سڑک پر جہاں اس نے پرندوں کو کھانا کھلایا تھا۔ اس کی دکان سادہ تھی، صرف اناج اور مسالوں کے چند بورے، لیکن یہ ایک روشنی تھی، اور سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ وہ بھولا نہیں، صدقہ کبھی نہیں رکا، یہ اس کی زندگی کی دھڑکن بن گیا۔ ہر روز اس کی کمائی کا ایک حصہ غریبوں کے پاس جاتا، بھوکوں کے لیے ایک روٹی ہمیشہ الگ رکھی جاتی، سردیوں میں یتیموں کے لیے کمبل خریدے جاتے۔ لوگ حیران تھے، ایمان بھائی، آپ اتنا صدقہ کرتے ہیں، خرچ بھی بہت ہے، پھر بھی کمی نہیں آتی؟ وہ مسکراتا، ایک حقیقی مسکراہٹ جو اب اس کی آنکھوں تک پہنچتی تھی۔ اگر کمی آتی تو پھر میرا ایمان، میرا یقین کہاں رہتا؟ صدقہ نقصان نہیں، یہ سب سے زیادہ منافع بخش تجارت ہے جو انسان کر سکتا ہے۔ سال گزر گئے، ایمان گاؤں کا ایک ستون بن گیا، ایک مادی، پرامن اور اپنے رب کے قریب ترین انسان۔ پھر آگ لگی۔ یہ ایک بیکر کے تندور سے دیر رات شروع ہوئی۔ خشک گھاس پھوس اور تیز ہواؤں نے منٹوں میں گاؤں کو ایک بھٹی میں بدل دیا۔ چیخیں اندھیرے میں پھٹ گئیں، گھر چمکتے انگاروں کے ڈھیر میں گر گئے۔ پوری منڈی کی سڑک آگ کا ایک دریا تھی، لوگ بھاگ رہے تھے، ان کے چہرے کالک سے سیاہ، ان کی چیخیں شولوں کی دھاڑ میں کھو گئی تھیں۔ ایمان اپنی دکان میں تھا، وہی جسے اس نے صدقے کی برکت سے بنایا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی ہچکچایا نہیں۔ اس نے بالٹیاں اٹھائیں، زنجیریں بنائیں، اس دوزخ سے لڑنے کے لیے سب کچھ کیا، اپنے پڑوسیوں کو بچانے کے لیے۔ گرمی ناقابل برداشت تھی، شرارے غصے سے تتلیوں کی طرح برس رہے تھے، اور پھر ایک عجیب بات ہوئی۔ آگ، ایک ایسا سانپ جس نے اپنے راستے کی ہر چیز کو نگل لیا تھا، ایمان کی دکان کے کنارے تک پہنچی اور رک گئی۔ یہ دھاڑی، یہ کڑکڑائی، اس نے اس کی دیواروں، اس کی چھت پر شرارے پھینکے، لیکن وہ دہلیز پار نہ کر سکی۔ ایسا لگا جیسے برف کی ایک اندیکھی دیوار وہاں کھڑی تھی۔ پوری منڈی جل کر راکھ ہو گئی، ایک دھواں دار کھنڈر، لیکن ایمان کی دکان اسے چھو تک نہیں آئی تھی۔ اس کی چھت پر ایک بھی کھپریل جلی ہوئی نہیں تھی۔ فجر کی خاکستری روشنی میں گاؤں والے جمع ہوئے، ان کے چہرے صدمے اور تھکاوٹ سے کھردرے تھے۔ وہ اس معجزے کو گھور رہے تھے۔ کیسے؟ ایک بوڑھے آدمی نے آخرکار سرگوشی کی، اس کی آواز ناقابل یقین سے کھردری تھی۔ آگ نے سب کچھ لے لیا، اس کی دکان کیوں بچ گئی؟ ایک اور بھی بوڑھا آدمی جس کی داڑھی راکھ سے سفید ہو گئی تھی آگے بڑھا۔ اس نے ایمان کو دیکھا، پھر اس غیر متاثرہ دکان کو، اور اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ میں اس آگ کو جانتا ہوں، اس نے کہا، اس کی آواز خاموش صبح میں گونج رہی تھی۔
میں نے اس کا غصہ پہلے بھی دیکھا ہے، لیکن یہ دنیاوی آگ نہیں تھی، یہ صدقے کی آگ تھی، اور دنیاوی آگ اسے نہیں جلا سکتی جسے اللہ کے ہاتھ نے پاک کر دیا ہو۔ ایمان کے چہرے پر آنسو بہنے لگے، اس کے گالوں پر میل کے صاف راستے بناتے ہوئے۔ وہ آخرکار سمجھ گیا، صدقہ صرف دولت کے دروازے نہیں کھولتا، یہ مصیبتوں کے خلاف قلعے بناتا ہے۔ یہ روح کے لیے ذرہ بختر تھا۔ وقت کا پہیہ گھوما، ایمان بوڑھا ہو گیا، اس کے بال صبح کی دھند کی طرح چاندی کے ہو گئے۔ ایک دن ایک نوجوان ٹوٹا ہوا اور مایوس اس کے پاس آیا۔ ایمان بھائی، نوجوان نے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی مایوسی تھی جو ایمان کو اچھی طرح یاد تھی۔ آپ کی زندگی کیسے بدلی؟ آپ نے اپنی تقدیر کیسے پلٹ دی؟ ایمان نے اسے دیکھا اور اس نے وہ لڑکا دیکھا جو کبھی وہ خود تھا۔ وہ مسکرایا، ایک پوری زندگی کی دانش اس ایک تاثر میں تھی۔ میری تقدیر، اس نے نرمی سے کہا، میری تقدیر ایک دن بدل گئی جس دن میں نے اللہ کی راہ میں ایک مٹھی بھر گندم کا آٹا دیا۔ وہ صرف صدقہ نہیں تھا میرے بیٹے، وہ میری تقدیر کے دروازے پر پہلی دستک تھی۔ وہ آگے جھکا، اس کی آواز سب کے لیے ایک مقدس سرگوشی تھی۔ صدقہ، اس نے کہا، لفظ ہوا میں ایک دعا کی طرح لٹک گیا۔ صدقہ، صدقہ دو، یہ دولت کو کم نہیں کرتا، یہ تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ اور اس لمحے سب سمجھ گئے، سب سے بڑی غربت جیب کا خالی پن نہیں، سب سے بڑی غربت اس ہاتھ کا خالی پن ہے جو دینے سے انکار کرے۔ اگر اس بے یقینی کی کہانی نے آپ کے دل کو چھو لیا ہے، اگر آپ نے اس سچ کو اپنی روح میں گونجتا ہوا محسوس کیا ہے، تو ہم پر ایک احسان کریں، اس کہانی کو اپنے لیے ایک یاد دہانی بننے دیں۔ سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی بجائیں تاکہ آپ ایک بھی ایسی کہانی سے محروم نہ ہوں جو دل کو غذا دیتی ہے۔ اور نیچے کمنٹس میں ہمیں بتائیں، ایمان کی زندگی نے آپ کو سب سے طاقتور سبق کون سا دیا؟ کیا یہ ماں کی دانش تھی، ایک چھوٹے سے عمل کی طاقت، یا وہ طریقہ جس سے تقدیر خود صدقے کے آگے جھک گئی؟ اپنے خیالات شیئر کریں۔ آئیے اس گفتگو کو زندہ رکھیں۔ اگلی بار تک اللہ آپ کے لیے ایک دروازہ کھولے جب آپ کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو۔